بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سردار محمد الیاس خان صاحب، چیئرمین سردار گروپ آف کمپنیز، جناب مرزا محمد افریدی صاحب، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، رسپیکٹڈ ممبرز آف دا بزنس کمیونٹی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے اور اپنے جو آفس بیئرز ہیں فہد وحید اور انجینئر اظہر الاسلام صاحب کی طرف سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ہماری انویٹیشن پہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ جمع ہوئے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو فنکشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں جس طرح سے آپ لوگوں نے شرکت کی ہے، اور جب سردار الیاس خان صاحب بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ بھی ہوگا آپ کو، اور آپ کو اپنی زندگی میں کہ آپ کس طرح سے ایک سکسیسفل انسان بن سکتے ہیں اس میں کافی رہنمائی ملے گی۔ سب سے پہلے میں سردار فیملی کا، سردار یاسر صاحب کا، ان کے دادا کا، ان کے بھائی کا، ان کی والدہ کا اور ان کے جتنے بھی فیملی ممبرز یہاں پہ تشریف لائے، میں آپ سب لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ایونٹ کو ایک فیملی ایونٹ بنایا، اور میں اس چیز کو بڑی انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد چیمبر میں جو ایونٹس ہوتے ہیں، اسلام آباد چیمبر کے جتنے بھی ممبرز ہیں، ہم سب لوگ ایک فیملی ہیں، اور ہمیں جو بھی ایونٹس ہوں اس کو ایک فیملی ایونٹس سمجھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہمیں اس شہر میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ جب کسی کے ساتھ آپ کا کوئی اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا جو جنازہ ہے، غمی خوشی ہم سب لوگوں کی اکٹھی ہے، سانجھی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ سب لوگ جس طریقے سے یہاں پہ آئے، میں سردار صاحب آپ کا اور سردار الیاس صاحب کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سردار الیاس خان صاحب کا تعلق آزاد کشمیر کے ایک شہر راولہ کوٹ سے ہے۔ آج سے 46 سال پہلے جب وہ ایک ینگسٹر تھے، یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے ینگ بزنس مین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک ایگزامپل ہے۔ آج سے 46 سال پہلے یہ یہاں سے بزنس کے لیے مائیگریٹ کر کے سعودی عربیہ شفٹ ہوئے، تب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہاں گئے، انہوں نے جاب کی، پھر ترقی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی کمپنی میں ڈائریکٹر بنا دیا، اور آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آنیسٹی سے اور ہارڈ ورک سے انہوں نے اس مشکل حالات میں وہاں پہ اپنی جگہ بنائی، جہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے آگے آنا مشکل ہے، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ ہارڈ ورک سے اور آنیسٹی سے کام کریں گے تو ہماری پوری پاکستانی قوم میں یہ صلاحیت موجود ہے، وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو وہ اس میں ابھر کر آگے آ سکتے ہیں، جس طرح سے سردار الیاس خان صاحب آئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں سردار الیاس صاحب جس طریقے سے پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں، یہ ابھی آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی، اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح کے جو ہیروز ہیں پاکستان کے، ہمیں ان کو ان کی توقیر میں ہمیشہ اضافہ کرنا چاہیے اور ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی پاکستان کی سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے جن کی کنٹریبیوشن شاید سوسائٹی کے لیے یا ملک کے لیے نہیں ہوتی۔ جس طرح سے سردار الیاس خان صاحب کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ستارہ پاکستان سے نوازا، میں سمجھتا ہوں اسی طرح سے انہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو ان کی سروسز کو مزید ریکگنائز کرنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے پچھلے 46 سال میں لگو بیس 50,000 کے قریب لوگوں کو انہوں نے یہاں سے تقریباً ابھی جو ڈاکومنٹری میں بتا رہے تھے کہ 35,000 لوگوں کو وہاں پہ بھیجا، اور اس کے علاوہ جی سی سی کی جو مختلف ممالک میں ان کے وجہ سے لوگ گئے، 50,000 لوگ پاکستان سے انہوں نے وہاں پہ ڈیفرنٹ کمپنیز میں ان کو جابز دلائیں، جس کی وجہ سے 50,000 خاندان آج ایک اچھا روزگار کما رہے ہیں، اور وہ لوگ خاص طور پہ یہ ان لوگوں کو لے کے گئے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے تھے۔ تو یہ یقین جانیے ان 50,000 غریب لوگوں کی دعائیں، اور اس کی وجہ سے آج یہ اور ان کا خاندان جس مقام پر ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
اگر پاکستان کی اکانومی کی بات کریں تو تقریباً 10 ارب ڈالر یہ جتنے لوگ سردار صاحب پاکستان سے باہر لے کے گئے وہ پاکستان کو ہر سال 10 ارب ڈالر کی فورن ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. آپ کو بخوبی اندازہ ہے, آپ سب لوگوں کا کاروباری برادری سے تعلق ہے کہ فورن ریمیٹنسز پاکستان کی اکانومی کے لیے کتنی ضروری ہیں. اور یہ سردار فیملی, میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ واحد فیملی ہے جنہوں نے یہ پیسہ پاکستان سے باہر کمایا اور واپس اپنی مدر لینڈ پاکستان میں آ کر انویسٹ کیا اور پاکستان میں سینٹورس کی بنیاد رکھی. اور سینٹورس کو میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح آج کل دبئی میں برج خلیفہ ایک آئیکن ہے, آئیفل ٹاور فرانس کی آئیکن ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں سینٹورس مال کی تصویر اگر کسی جگہ پہ بھی چھپی ہوئی ہو اور وہ میگزین یا اخبار دنیا کے کسی کونے میں بھی پڑھا ہو تو لوگوں کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اسلام آباد اور پاکستان کی ایک بلڈنگ ہے. میں اس کے لیے سردار الیاس خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا امیج پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بہتر طریقے سے اجاگر کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس اور ینگسٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو یہ چاہیے کہ سردار صاحب جب اپنی تقریر کریں گے آپ اس کو بڑے غور سے سنیے کہ کس طریقے سے انہوں نے ہارڈ ورک اور سٹرگل کر کر آج یہ مقام حاصل کیا. یہ بات میں آپ لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز شارٹ کٹ سے حاصل نہیں کی جا سکتی, آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کے اندر ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے, آنیسٹی ہونی چاہیے, اور سب سے بڑھ کر یہ جو عاجزی میں نے سردار فیملی میں دیکھی ہے. اگر کسی بندے کے پاس آج کل کے دور میں کچھ پیسے آ جاتے ہیں تو ان کی گردن میں مطلب میں کیا کہوں اس طرح سے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, اور ویئر ایز اگر آپ سردار فیملی کو دیکھیں کہ یہ کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, اور جس طریقے سے جب سردار یاسر صاحب اسلام آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے اور جس طریقے سے انہوں نے اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کی خدمت کی, انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ دن ہے یا رات ہے, اور اس ایک سال کے اندر انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے, کیونکہ میری جب بھی سردار یاسر صاحب سے بات ہوئی انہوں نے یہ کہا میری زندگی میں میرے آئیڈیل میرے والد سردار الیاس خان صاحب ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے میری تربیت کی ہے اسی طریقے سے میں نے لوگوں کی خدمت کی ہے. تو میں اس کے لیے جس طریقے سے سردار یاسر خان صاحب نے اپنے ٹینیور میں, اور اس کو ایک کامیاب ترین ٹینیور تھا اسلام آباد چیمبر کا, اور جس طریقے سے انہوں نے بزنس کمیونٹی کی آواز ہر ریلیونٹ فورم پہ اٹھائی, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی یہ جو ہمارا کرنٹ ٹینیور چل رہا ہے اسلام آباد چیمبر کا, اس میں ہماری بہت ساری اچیومنٹس ہیں. آج کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں میں ان کے اوپر بھی کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا. ہم نے اس سال ایک کامیاب ہاؤسنگ ایکسپو منعقد کیا, آپ سب کو پتہ تھا, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن میں چند چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہمارا ایک ایتھوپیا کا وزٹ ہوا ایک بزنس ڈیلیگیشن کا, جس کے نتیجے میں ہم نے وہاں پر یہ آواز اٹھائی کہ پاکستان کا ڈائریکٹ ایئر لنک ہونا چاہیے ایتھوپیا کے ساتھ, اور ایتھوپین ایئر لائن نے پاکستان میں اپنی فلائٹس شروع کی. اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان پہلی دفعہ اسلام آباد چیمبر کے اس آڈیٹوریم میں آئے, یہ بھی ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. اسی طرح سے اسلام آباد چیمبر ایک ایکسپو سینٹر بنانا چاہتا ہے کہ ہم جتنی آپ یہ سمجھتے ہیں جس طرح سے ٹرکی اور چائنا نے اکنامک ترقی کی ہے, اس کا بیسک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وہاں پہ ایکسپوز منعقد کی, اور اسلام آباد چیمبر اور میری ٹیم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلد سے جلد ہم اس ایکسپو کو اس کی تعمیر کو جلدی کریں. اسلام آباد کے بزنس کمیونٹی اور شہریوں کے مسائل کے لیے پچھلے 36 سال سے اسلام آباد چیمبر یہ آواز اٹھا رہا تھا کہ اسلام آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ کو CDA کے بورڈ کا ممبر ہونا چاہیے, اور ہم سب کی محنت کی وجہ سے اس سال اسلام آباد چیمبر کے ممبر کو کوآپٹ کیا گیا فار ممبر آف CDA بورڈ. اس کے ساتھ ساتھ اس سال یہ بورڈ کا ممبر بننے کے بعد ہم نے کوشش کی کہ جو بھی ہمارے شہر کے مسائل ہیں وہ چیئرمین CDA تک پہنچائے جائیں, اور انہوں نے جتنی بھی مارکیٹیں تھیں ان میں ڈیولپمنٹ جو کام تھا اس کے آرڈر کر دیے. اس کے بعد ہم نے ایک کامیاب ٹورزم سمٹ سکردو میں کی,
جس کے نتیجے کی پہلی چیز آپ یہ دیکھیے کہ دبئی سے ڈائریکٹ پی آئی اے کی جو فلائٹ ہے وہ 14 اگست کو وہاں پہ لینڈ کی. یہ وہی اپرچونٹیز تھی, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, جس کے اوپر وہاں پہ حکام کے ساتھ ہم نے باتیں کی. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ تمام جو ڈفرینٹ مارکیٹس کے پریزیڈنٹس ہیں ان کو ایوارڈ دیے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنا ٹائم نکال کے بزنس کمیونٹی کی خدمت کرتے ہیں ان کی سروسز کو ریکگنائز کرنا چاہیے. اسی طرح سے اس سال ہم نے وومن ایکسلنس ایوارڈز دیے. وہ خواتین جو ڈفرینٹ شعبہ بزنس سے وابستہ ہیں اور ان کی کوئی اچیومنٹس ہیں, ہم نے ان کو بھی ایوارڈز دیے. اسی طرح سے اسلام آباد چیمبر کے جتنے بھی وائس پریزیڈنٹس گزرے, کیونکہ میں خود بھی وائس پریزیڈنٹ رہا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وائس پریزیڈنٹ جتنا کنیکٹڈ ہوتا ہے ود بزنس کمیونٹی اس کی سروسز کو ریکگنائز کرنا چاہیے. تو ہم نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک پروکار تقریب میں ان سب کو ریکگنائز کیا, ان کی سروسز کو. اس کے علاوہ اس دفعہ جو بجٹ آیا اس میں ہماری بڑی ڈیٹیل میٹنگز ہوئی فائنینس منسٹری کے ساتھ, اور ہمارے جتنے بھی پرپوزل تھے ان کو فائنینس منسٹری نے کنسیڈر کیا. کچھ کو پارٹ بنایا, کچھ کو نہیں بنایا, لیکن ہم نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی اس کے لیے. اس کے علاوہ ہم ایک انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے کوشاں ہیں. پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں 3 سائٹس آئیڈینٹیفائی کر کے ایک فیزیبلٹی رپورٹ کے ساتھ بھیج دی گئی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب وہ وقت دور نہیں جب اسلام آباد کے انڈسٹریلسٹ کو اپنی انڈسٹریل اسٹیٹ میسر ہوگی, اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ اس سال ہو, اس سے اگلے سال ہو, لیکن اب وہ ایک ٹریک پہ ڈل چکی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جلد تکمیل اس کی ہو جائے گی. اور مرزا محمد افریدی صاحب یہاں پہ موجود ہیں, میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سر یہ جو ہماری اسلام آباد انڈسٹریل اسٹیٹ, اس کے لیے آپ سے پہلے بھی کافی دفعہ میٹنگز ہوئی, سر اس کو تھوڑا سا اگر کوئی آپ بھی پش کر سکیں اپنے گڈ آفیسز سے تو سر ضرور کریں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ اسلام آباد چیمبر کو پاکستان کا بہترین چیمبر بنایا جائے. لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ سیالکوٹ چیمبر نے یہ کیا, لاہور نے یہ کیا, کراچی نے یہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسلام آباد چیمبر کے تمام ممبران اکٹھے یونائٹڈلی یہ کوشش کریں تو ہم بہت ساری ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جو انہوں نے بھی نہیں کی. اور اس کے لیے ہم نے ابھی ایک گروپ آف پیپل کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد چیمبر کی اپنی ایک ایئر لائن ہونی چاہیے, جس طرح سیال ایئر ہے. اس کے لیے ہم نے انیشیلی 100 لوگوں سے یہ کہا ہے کہ جو لوگ آپ لوگوں میں سے انٹرسٹڈ ہیں وہ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں. اور میری گزارش ہوگی سردار یاسر الیاس خان صاحب سے کہ سر آپ اس میں ایک میجر شیئر ہولڈر بنیں, اور یہ جو خواب ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں, تاکہ اسلام آباد چیمبر کا بھی نام انہی چیمبرز کے ساتھ لیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ سی ڈی اے چیئرمین کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی, اس میں انہوں نے ہم سے یہ کمٹ کیا ہے کہ ہاسپٹل, اسکول اور کالج کے لیے جو پلاٹس ہیں وہ اسلام آباد چیمبر کو دیے جائیں گے. لوگ اس بات پہ بہت سارا مذاق بھی اڑاتے ہیں, لیکن یقین جانیے کام ان چیزوں پہ شروع ہو گیا ہے. 1 مہینے کے بعد یہ چیزیں ملیں, سال کے بعد ملیں, لیکن یہ ملیں گی ضرور, اور وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب اسلام آباد چیمبر کے ممبران کو یہ سروسز اویلیبل ہوں گی. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد چیمبر کے تقریباً 8000 سے زیادہ ممبرز ہیں, اور ہر کسی کو اسلام آباد کلب کی ممبرشپ نہیں ملتی. تو میں یہ چاہتا ہوں ہم کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ جے وی کر کے اسلام آباد کلب کے طرز کا ایک کلب بنائیں اسلام آباد چیمبر کے ممبران کے لیے, جہاں پر وہ یہ تمام فیسلٹیز استعمال کر سکیں سبسڈرائز ریٹس کے اوپر. اس کے علاوہ ہم نے ریڈیو FM چینل بنا رہے ہیں, اس کے لیے بھی ہمارا کافی کام ہو چکا ہے, اور ہماری خواہش ہے کہ الٹیمیٹلی ہم اسلام آباد چیمبر کا ایک TV چینل بھی لانچ کریں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے ہم بزنس کمیونٹی میں جو اویئرنیس کریٹ کرنی ہے, یوتھ میں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے, تاکہ وہ انٹرپرینیورز بنیں انسٹیڈ وہ جاب سیکرز بنیں. اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے, ان کو کسی قسم کا مشورہ چاہیے. ہم بزنس ایکسپرٹس کو بلائیں گے ان پروگرامز کے اوپر. سردار الیاس صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ آئیں, وہ اپنا اس کے اوپر لیکچر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اصل میں تو ہم نے سردار الیاس صاحب کو سننا ہے,
اور تقریر کافی لمبی ہو گئی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں تمام لوگوں کا ایک دفعہ دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر ہماری انویٹیشن پہ یہاں پہ تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ.